والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفي موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کر سبز گنبد کا تصور باندھ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم پیارے اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم کی توفیق اور اس کے عنایت اور اس کے فضل سے آج کے عید الفطر کے اجتماع میں اور آپ حاضر ہوئے اور نماز عید الفطر کی ادائیگی ہوگی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری حاضری کو اور ہماری نماز عید الفطر کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابتداءً درود و سلام کی فضیلت حضور امام الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق ارض و سما حضور امام الانبیاء سرور سربراں سید کائنات مقصود کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنے کے یقیناً بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ سلامتی نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام تعریف تمام اچھائیاں تمام خوبیاں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کا یہ مبارک دن خوشیوں کا دن مسرتوں کا دن راحتوں کا دن انعام ملنے کا دن مزدوری ملنے کا دن اور اللہ رب العالمین کے رضا ملنے کا دن یقیناً اس دن کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اور آج کے اس مبارک دن کو یوم الفطر اور عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج
کے اس مبارک دن کو عبادت کرنے والوں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے، ماہ رمضان شریف میں نیکیاں کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آج کے دن کو بطور تحفہ ان کے لیے مقرر اور مختص فرمایا ہے۔ لہذا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس دن سے متعلق احادیث کے اندر بشارت بھی ارشاد فرمائی ہے اور کچھ تعلیمات بھی ہمیں بیان فرمائی ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ہم دو تین باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ فضائل عید الفطر اور یوم الفطر اور اسی طریقے سے آج کے دن کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات، آج کے دن ایک اہم فریضہ وہ فطرے کی صورت میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے چند بنیادی اور ضروری باتیں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم جو کچھ سنیں اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اسے یاد رکھیں اور پھر اس کے بعد ہم اس پیغام کو اور ان نیک باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں کامیاب ہوں۔ چنانچہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب یوم الفطر یعنی عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم کے معصوم فرشتے اللہ کے حکم سے زمین کی طرف آتے ہیں، اور زمین کی طرف آنے کے بعد گلیوں میں، چوراہوں میں اور محلوں میں اور علاقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے مجمع کے اندر اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے آج کا یہ مبارک دن تمہیں عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بشارت عام ہے کہ جو کوئی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو کچھ بھی جائز سوال کرے اللہ رب العالمین اسے عطا کرے، جو کچھ مانگے اللہ رب العالمین اس کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، اور جو وہ طلب رکھے جائز چیزوں کی اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے۔ فرشتے یہ پیغام عام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم خود اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور یہ لفظ حدیث کے اندر ذکر ہوئے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مانگو مجھ سے کیا چاہتے ہو، سوال کرو تمہیں کیا چاہیے، لہٰذا آج تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ آج اگر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کروں گا۔ آج تم مجھ سے میری رحمت کا سوال کرو گے تو میں تمہیں اپنی رحمتوں کی چھما چھم بارش میں گویا کہ نہلا دوں گا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم کی بارگاہ کی طرف سے یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جس پر چاہتا ہے اپنا خصوصی کرم آج کے دن فرماتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر یہ احسانات فرماتا ہے جس پر چاہے اور جتنی چاہے۔ فرمایا کہ وہ عید کے اجتماع کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گویا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر سوال کر کے اللہ کی بارگاہ میں مانگ کر، اور پھر وہ اپنی عبادت اور دعا کو مکمل کر کے جب اپنے گھر کی طرف پلٹ رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ لوگوں اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، آج میری رحمت نے تمہیں بخش دیا ہے، آج میرے کرم نے گویا کہ تم پر کرم فرما دیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ اس حال میں اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے کہ گویا وہ مغفرت یافتہ ہو چکا اور اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی۔ دوسری حدیث کے اندر ذکر ہوا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ جب یوم الفطر عید کا دن ہوتا ہے تو شیطان اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہاں تک ذکر کیا کہ آج کا دن جب طلوع ہوا تو شیطان وہ بدحواس ہو گیا اور گویا کہ اپنے حواس میں نہ رہا، تو اس کے چیلے چپاٹوں نے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، آج ایسی بدحواسی کی کیفیت کیوں ہے؟ تو
تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین نے آج امت محمدیہ کو بخش دیا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا حضور علیہ السلام کی امت کو بخش دیا ہے. اب وہ بندہ، وہ شیطان بندوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں بخش دیا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ جب یہ عید کی نماز پڑھ لیں اور اپنے گھروں کو جانے لگے تو تم انہیں لذات میں اور نفسانی خواہشات میں مبتلا کر دو. سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ جہاں ہمیں اس میں بشارت دی گئی مغفرت کی، وہیں پر فرمایا کہ شیطان اپنا پورا زور، اپنی پوری قوت اور اپنی پوری استعداد گویا کہ بندوں کو یہاں سے پلٹنے کے بعد جب کہ وہ مغفرت یافتہ پلٹے، فرمایا کہ اب انہیں اس مغفرت کے تاج کو گویا کہ اس کے سر سے گرانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اس کو لذات میں، نفسانی خواہشات میں، یعنی مراد یہ ہے کہ بندہ یہاں سے جاتا تو صحیح ہے لیکن گھر میں جانے کے بعد عید کے خوشی کے نام پر وہ معاذ اللہ استغفر اللہ علیہ باللہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ نفس کہہ رہا ہوتا ہے کہ گناہ کر تو وہ فوراً سے گویا کہ اس پر متوجہ ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اسے انعام عطا فرمایا کہ اس سے راضی ہوا، لیکن اب یہ اس کیفیت کے اندر جا رہا ہے اور اس معاملے کے اندر وہ آ رہا ہے کہ معاذ اللہ اب خدا کے ناراضگی کی کیفیت کو مول رہا ہے. لہٰذا یہ مبارک دن یقیناً خوشی کا دن ہے، یہ مبارک دن یقیناً فرحتوں کا دن ہے، یہ آج کا مبارک دن یقیناً گویا کہ انعام ملنے کا دن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اپنے آپ کو گناہ سے بچایا جائے اور نفسانی خواہشات سے دور رکھا جائے کہ اس کی وجہ سے بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بزرگان کرام ہوئے ہیں کہ جب ان کی زندگی میں عید کا یہ موقع آیا اور عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے ایام جب ان کی زندگی میں یہ لمحات گزرے تو انہوں نے کس کیفیت کے ساتھ اس کو گزارا. چند باتیں میں اپنے بزرگوں کے حوالے سے ذکر کروں گا، جس میں سر فہرست حضرت سیدنا فاروق اعظم جو خلیفہ ثانی ہیں، خلیفہ دوم ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عید کا دن ہے، آپ انہیں گھر پر تشریف فرما ہے. جب لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ عید کے دن آپ اپنے حجرے اور کمرے کے اندر، اپنے روم کے اندر بیٹھ کر زاروں قطار آنسو بہا رہے ہیں. تو لوگوں نے عرض کی حضور آج تو عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے اور آپ جو ہے زاروں قطار آنسو بہا رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دو جملے میں باتوں کو سمیٹا اور ہمارے لیے پیغام ارشاد فرمایا ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید. دو جملے، ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید. فرمایا کہ آج کا جو دن ہے یقیناً عید کا دن ہے، لیکن سنو آج کا جو دن ہے وہ وعید کا بھی دن ہے. عید کا دن بھی ہے، وعید کا دن بھی ہے. اس کی وضاحت فرمایا عید کا دن اس کے لیے ہے کہ جس کی عبادتیں روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئیں، اس کے لیے عید کا دن ہے. اور جس کی عبادتیں اور روزے گویا کہ معاذ اللہ علیہ باللہ، اللہ کی پناہ کے اس کے روزے کہ اس نے روزوں میں کوتاہیاں کی، اگر خدا نہ خواستہ اس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے گئے تو فرمایا اس کے لیے عید نہیں بلکہ وعید کا دن ہے. اس کے لیے وعید بمانا کہ اس کے لیے اچھا دن نہیں ہے، وعید بمانا کہ اس کے لیے خوشخبری والا دن نہیں ہے، وعید بمانا بشارت والا دن نہیں ہے. میں نے گزشتہ درس کے اندر مسجد میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم روزے رکھ لیں، نماز پڑھ لیں، 20 رکعت تراویح پڑھ لیں، دیگر اعمال کر لیں، وہ ایسا ہو کہ ہم اس کو بھلا دیں کہ ہم نے کوئی عمل کیا ہے، اس پر فخر نہ ہو. فخر کس پر ہو؟ فرمایا ہم حضور کی امت ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے، اس بات پر. یعنی ہم کہیں کہ ہم نے 20 رکعت نماز، روزہ، دیگر چیزیں تراویح وغیرہ ادا کر لی تو ہم کہیں کہ ہم بخشے جائیں گے. کہا نہیں، اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ تو عبادت ہے. ہمیں معلوم نہیں کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اللہ قبول کرتا ہے، لیکن ہم 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ سجدہ قبول ہو گیا ہے، میرا یہ روزہ قبول ہو گیا ہے. لہذا اس خوف میں رہنا ضرور چاہیے کہ نہ جانے میری عبادتیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہے.
اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ مولا قبول فرما، لیکن اس پر فخر اور اس پر حب جا والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو کچھ کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ سے کہا جائے کہ مولا عبادتوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، نیکیوں کو قبول فرما، زکوٰۃ، فطرات، خیرات، صدقات جو دیے گئے مولا ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فرمایا کہ آج کا دن جو ہے وہ عید کا دن بھی ہے، اور فرمایا کہ وعید کا دن بھی ہے۔ جس کی عبادتیں مقبول ہوئی اس کے لیے عید کا دن، اور جس کے روزے معاذ اللہ گویا کہ اس کے منہ پر مار دیے گئے، فرمایا اس کے لیے عید کا دن تو نہیں، اس کے لیے عید کا دن تو نہیں ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے عید کے دن انہوں نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے بیٹے کو دیکھا کہ عید کا دن ہے اور انہوں نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو بیٹے نے پوچھا ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا مجھے یہ غم رلاتا ہے اور مجھے یہ بات دکھ دیتی ہے کہ تجھے جب تیرے دوست اور احباب تیرے جاننے والے تجھے دیکھیں گے اور تو ان کو دیکھے گا کہ ان کے جسم پر نئے کپڑے ہیں اور تیرے جسم پر پرانے کپڑے ہیں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ تیرا دل ٹوٹ جائے گا، تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ ظاہر ہے کہ شہزادے ہیں حضور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے، تو ان کی تربیت بھی کیسی کی گئی۔ جب یہ الفاظ کہے گئے کہ شاید تو نئے کپڑے والوں کو دیکھے تو تیرا دل ٹوٹ جائے، تو انہوں نے کہا کہ بابا جان دل تو اس کا ٹوٹنا چاہیے کہ جو اللہ کے رضا والے کام کر کے بھی اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ دل تو اس کا ٹوٹنا چاہیے کہ جو اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر سکا۔ فرمایا کہ دل تو اس کا ٹوٹنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں اپنے ابا جان کی گویا کہ اطاعت کروں اور ابا جان اور ہمارے والدین راضی ہو جائیں۔ فرمایا میرے لیے بس یہی کافی ہوگا کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے، یہی کافی ہوگا کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ فرمایا دیکھیں ان کا بھی عید کا دن تھا، لیکن کہا گیا کہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے نئے کپڑے پہنے یا نہیں پہنے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نئے کپڑے پہننا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی نیت کے ساتھ پہنا جائے تو ثواب ہے، لیکن یہ تھوڑا سا یعنی ایک رخ کو صرف نہیں لیا جائے، دوسرے رخ کو بھی لیا جائے۔ یعنی اس بات کو ہم یوں سمجھے کہ ایک بندہ وہ کہ ماہ رمضان کے پورے اس نے ایام کو ایسے غفلت میں گزارا کہ اس کے ایک روزے کا پتہ نہیں، اس کی ایک نماز کا پتہ نہیں، اس کے ایک نیکیوں کا پتہ نہیں، بلکہ معاذ اللہ پورا رمضان وہ گناہ کرتا رہا۔ تو اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک بندے کا جسم ہے، اس کی روح ہے، جسم اور روح۔ عبادت جب بندہ کرتا ہے تو اس کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، اس کا باطن ستھرا ہوتا ہے۔ تو میں سارا مہینہ اس نے عبادت نہیں کی اور اللہ کے بارگاہ میں اس نے گناہ کیے، نافرمانی کی، فرمایا اس کا جسم تھوڑی پاک ہوا، اس کی روح تھوڑی پاک ہوئی، بلکہ اس گناہ سے اس کی روح میں گندگی آ گئی، نجاست آ گئی۔ فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ نجاست کو لیا جائے، گندگی کے ڈھیر کو لیا جائے اور اس پر گویا کہ چاندی کے اوراق کو اس پر چڑھا دیا جائے اور لوگوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ اس پر چاندی، اس گندگی پر چاندی کا جو ورق چڑھا ہے، بتاؤ کہ کیا یہ پورا چاندی ہو گیا؟ تو لوگ کہیں گے نہیں، اوپر سے تو چاندی ہے لیکن اندر سے تو گندگی ہے۔ فرمایا یہی حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے پورا ماہ رمضان الیاذ باللہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں گزارا، روزے کا پتہ نہیں، نمازوں کا پتہ نہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے نئے کپڑے پہن لیے تو مثال ایسی بنتی ہے کہ اندر جیسے ہی گندا تھا ویسے ہی اس کی روح گندی ہے، لیکن اوپر سے اگر نیا لباس چڑھا لیا تو فرمایا اس میں کیا کمال ہے؟ کمال تو جب تھا کہ باطن بھی پاک کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ پورا ماہ اور روزہ رکھے اور عبادت کرے تو اللہ کا ولی بن جائے، اللہ جس کو چاہے تو اپنا ولی بنا سکتا ہے، لیکن جو اللہ نے حکم ہمیں دیا ہے روزے رکھنے کا وہ تو رکھیں گے، نماز پڑھنے کا جو حکم دیا وہ تو کریں گے، اس کا جو حق ہے وہ ہم ادا کرنے کی کوشش تو کریں گے۔ ہمارے یہاں یہ کیفیت بنی ہوئی ہے کہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ رمضان شروع ہوا تو اب کیفیت یہ ہو گئی کہ یار ہمارا تو کام ایسا ہے کہ ہماری طبیعت کا مسئلہ ہے، یعنی مجبوری ویسی نہیں ہوتی لیکن مجبوری اس کو بنا دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو مطمئن کر دیا، تو لہٰذا ایسی صورت میں بندہ اپنے آپ کو اور خود کو دھوکہ
دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر یعنی کہ کسی کے ذہن میں خیال آئے اور کسی کے ساتھ یہ معاملہ گزرا کہ اس نے یار روزے میں کوتاہی کی، نمازوں میں کوتاہی کی، رمضان میں غفلت کا معاملہ رہا، فرمایا آج کا دن بھی تو کوئی عام دن تو نہیں ہے نا، آج کا دن بھی تو اللہ رب العالمین مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ سارے ایام، یہ لمحات، یہ دن، یہ موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ ہم ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آج کے دن بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر کے معافی مانگ کر اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور اس کا معاملہ وہی بنے گا کہ توبہ کہتے ہی اس کو ہے کہ بندہ توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ کہے کہ مولا اب نماز نہیں چھوٹے گی، اور اس کو پڑھنے کی یعنی کہ پکا ارادہ اس پر ہو، اور اسی طریقے سے اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کرے اور پڑھے، تو اس کیفیت کے ساتھ فرمایا کہ گناہ سے مکمل طور پر وہ بچنے کا عہد کرے اور بچنے کا پکا ارادہ کرے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرے، تو فرمایا یہ توبہ قابل قبول ہوگا، اور بعید نہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جو اس کیفیت کے ساتھ توبہ کرے ضرور آج کے دن اس کو نواز دے۔ اللہ کی رحمت سے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ فرمایا کہ آج کا جو دن ہے یہ عید بھی ہے، وعید بھی ہے، اور عید کا دن تو اس کے لیے ہے کہ جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے گئے، فرمایا اس کے لیے تو عید کا دن نہیں ہے بلکہ وعید کا دن ہے، اور فرمایا کہ نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے بلکہ روح کو سجا لینے کا نام عید ہے، باطن کو پاکیزہ کر لینے کا نام عید ہے، اور اپنے اندر کی گندگی کو نکال کر باہر پھینک دینے کا نام گویا کہ عید کا دن ہے۔ اور اس کیفیت کے ساتھ جب عید منائی جائے تو بندہ اپنے اندر ایک راحت، ایک سکون اور ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ میں ایک دو بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارا 8 بجے کا ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر ہم فاتحہ شریف کرتے ہیں اور 11ویں شریف کے نام سے آپ مشہور ہیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آج تو عید کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سنو، میرے لیے بڑے یعنی کہ یوں کہیں گے کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل یہ جملہ، اور یوں کہوں گا کہ میں بیان کے کو اگر ہم سمیٹ کر کہیں کہ یہ پورا اس کا خلاصہ ہے تو بالکل غلط نہ ہوگا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آج عید کا دن ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے لیے آج عید کا دن نہیں، جبکہ وہ عید کا دن تھا، عید کا دن تھا۔ جب آپ نے پوچھا گیا کہ آج عید کا دن ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، میرے لیے آج عید کا دن نہیں ہے، فرمایا میرے لیے عید کا دن اور سب سے بڑی خوشی کا دن وہ ہوگا کہ جس دن میں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ بولے نا سبحان اللہ۔ جس دن ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، فرمایا میرے لیے سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی عید کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ دیکھیں کہ بندہ ساری زندگی مسلمان رہتا ہے لیکن نہ جانے کون سا گناہ اور اس گناہ کی نحوست موت کے وقت اس کے ایمان پر الیاذ باللہ غالب آتی ہے اور اس کے ایمان کو ضائع کر دیتی ہے۔ الامان والحفیظ کہ وہ اس حال میں مرتا ہے کہ معاذ اللہ اس کے پاس ایمان نہیں رہتا۔ الامان والحفیظ۔ فرمایا کہ بندہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، نیکی کرتا رہا۔ ہمارے بزرگان کرام رحمہم اللہ تعالی وہ اس بات اور اس ایمان کے معاملے کے بارے میں اتنے حساس تھے اور اتنے سینسیٹیو تھے کہ جب بھی ایمان کا تذکرہ آتا بلکہ وہ ایمان کے بارے میں فکر کر کے اس بات پر گویا کہ اپنے آپ کو ڈرایا کرتے کہ اے اللہ تو نے ہمیں ایمان والا تو بنایا ہے، لہذا ہمارے بارے میں تیری خفیہ تدبیر کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ایمان پر رکھ اور ہمیں ایمان پر موت عطا فرما۔ ہم نماز جنازہ میں یہی پڑھتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ فرمایا کہ مولا ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور ہمیں ومن توفیتہ منا فتوفہ علی ایمان۔ مولا تو نے ہمیں اسلام پر پیدا کیا، مولا ہمیں اسلام پر اور ایمان پر موت عطا فرما۔ یعنی ایمان ہی مسلمان کا
اور اہل ایمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے الامان والحفیظ۔ اگر موت کے وقت یہ ضائع ہو گیا تو اس کے بعد کا مرحلہ ہمیں معلوم ہے کہ اب بچنے کی کوئی چانس نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین مشرک، کافر، منافقین ان کے علاوہ سب کو بخشے گا، لیکن ان کو نہیں بخشے گا۔ جب بندے کے پاس ایمان نہیں رہتا ہے تو وہ کافر ہی ہوتا ہے، جب بندے کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے وہ غیر مسلم ہوتا ہے، نان مسلم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے عید کا دن اس وقت یعنی معتبر ہوگا اور سب سے بڑی عید کا دن ہوگا کہ ہم جس دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ہمارا ایمان سلامت ہو، موت کی آخری ہچکی ہو، ہمارے زبان پر کلمہ طیبہ ہو، موت کی آخری ہچکی ہو، زبان پر درود و سلام کے گجرے ہوں، موت کی آخری ہچکی ہو اور ہم اپنے گناہ گار آنکھوں سے اپنے پیارے مصطفیٰ کے جلوہ مبارکہ کو ملاحظہ کر رہے ہوں۔ فرمایا اس شان کے ساتھ موت آ جائے تو سمجھ جائے کہ بندے کے لیے سب سے بڑے عید کا دن وہی ہے، سب سے بڑے عید کا دن وہی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس جملے کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے کہ ہمارے لیے عید کا دن یعنی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑے انعام کا دن وہی ہے کہ جس دن ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلیں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اس نے جس طرح مومن بنایا، مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اللہ کریم ہمیں اسی طرح ایمان کی حالت میں اور اسلام پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ فطرے کے متعلق 2 حدیث شریف سماعت فرمائیے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ فطرہ کیوں ادا کیا جاتا ہے۔ فرمایا روزے کے اندر جو لفظ فعل ہو گیا ہو، لفظ بمعنی بیکار، لفظ لام غین واو، لفظ بمعنی بیکار باتیں یا بیکار عمل روزے کی حالت میں ہو گیا ہو اور معاذ اللہ روزے کی حالت میں یا غفلت میں گناہ ہو گئے ہوں یا کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو فرمایا کہ فطرہ ادا کر دیا جائے۔ یہ ان گناہوں، ان کوتاہیوں اور ان لغو باتوں کا کفارہ ہو جائے گا اور گویا کہ یہ فطرہ ان گناہوں کے لیے طہارت کا سبب بن جائے گا کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے روزوں کی طہارت فرمائے گا، پاکیزگی فرمائے گا۔ یعنی جب ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو فطرہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ پاکیزہ ہو کر، ستھرا ہو کر، مجلہ اور مصفہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ پیش ہوگا اور اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے گا۔ دوسری حدیث میں اس بات کو ذکر کیا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ معلق بمعنی رکا ہوا رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، اٹکا ہوا رہتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بارگاہ الہی میں کب قبول ہو جاتا ہے تو فرمایا جیسے ہی بندہ اپنا فطرہ ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے روزوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ 2 حدیث میں نے فطرے کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی تک اگر کسی بھائی نے فطرہ ادا نہیں کیا تو آپ ادا کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے کر دیا ہے اللہ رب العالمین ان کے فطرے کی ادائیگی کو قبول فرمائے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر مثال کے طور پر فطرہ جیب میں لے کر آئے، کہا جاتا ہے کہ نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے، بالکل صحیح ہے، لیکن اب مثال کے طور پر بندہ آئی اسی وقت جب جماعت کھڑی ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی، اب وہ کیا کیا اس نے کہ وہ جماعت میں شامل ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ پیسے لے کر آئے تھے دینے کے لیے، تو ٹھیک ہے اب نماز کے بعد وہ دے دے۔ خیر فطرہ دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور فطرہ جو ہے وہ نماز سے پہلے ہی دے دینا چاہیے تاکہ اس کا ثواب ہمیں مکمل طور پر حاصل ہو سکے۔ پھر یہ بھی ہے کہ فطرہ جو ہے وہ کس کو دینا چاہیے، فرمایا سب سے پہلے یہی بات ہے کہ مستحقین کو دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جہاں مستحقین غرباء کو دیا جائے تو اسی میں سے کچھ حصہ نکال کر ہمیں اپنے مدرسوں کو بھی دینا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو مدرسے کا نظام ہے وہ چلتا ہی فطرہ زکوٰۃ کے رقم سے ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کیوں ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ پہلے ایسا دور ہوتا تھا کہ جو مالدار ہوا کرتا تھا وہ اپنے مال
جو اس کو نفع حاصل ہوتا وہ اس کا 20% 30% یعنی کہ زکوٰۃ فطرہ نہیں بلکہ صدقہ کی نیت سے نکال کر دین کی راہ میں دے دیا کرتا تھا۔ تو اس وقت مدرسے کے لیے فطرہ زکوٰۃ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب چونکہ کیا کریں کہ لوگ جو ہے وہ اپنا